میرا کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں میرے پاس میں میری غلطی ہے، مجھے سزا دیجیے مجھے۔ اب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی سوری کا ورڈ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، کوئی بہانے نہیں بناؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا فیصلہ اب اللہ ہی کرے گا۔ اتنا کہہ کے چھوڑ دیا، چلے آئے، آ کے سائڈ بیٹھ گیا کے تو لوگ پہنچ گئے ان کے پاس، ارے یار کعب پاگل ہو گیا کیا؟ ارے تو بھی کوئی بہانے بنا دیتا، کچھ بول دیتا۔ بہت سمجھا رہے ہیں، بہت سمجھا رہے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے دل میں پھر خیال ہوا کہ چلو یار، اچھا ایک بار حضور پہنچ جائے کہ حضور وہ تو مذاق کر رہے تھے یار، وہ غلط تھی، اب میں حقیقت بول رہا ہوں کہ میں واقعی میں مجبور تھا، میں پہلے جھوٹ بولا تھا، اب میں سچ بول رہا ہوں، پھر تو دوبارہ جھوٹ بولوں جا کے۔ لوگوں نے مجھے اتنا سمجھایا، لیکن میں نے کہا نہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے دوسرا جھوٹ پھر بولوں گا کہ میں جا کے؟ نہیں، میرا مالک اللہ ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اچھا یہ بتاؤ اور کوئی بھی ہے کہ یار ایسا جیسا میرے ساتھ کل؟ ہاں 2 آدمی اور ہیں، 2 آدمی اور ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ 2 آدمی اور ہیں جن کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جو تمہارے ساتھ پیش آیا۔ وہ بھی نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی سوری نہیں، کوئی بہانے نہیں بنائے، حضور کے سامنے جا کے سرنڈر ہو گئے جا کے، اور یہ کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہمیں سزا دیجیے۔ تو یہ 3 لوگ ہو گئے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع یہ دونوں صحابہ کرام جنگ بدر میں بھی شامل تھے، بدری صحابی تھے، ہر میدان میں ساتھ رہے، ایک بھی جہاد میں کوئی پیچھے نہیں رہے، لیکن بس تھوڑی سی کاہلی کی وجہ سے جنگ میں نہ جا سکے۔ ہلال ابن امیہ کا حال تو یہ تھا کہ وہ ان کے پاس بڑا اچھی فصل ہوئی تھی، اسی حساب کتاب میں لگے رہے، سوچا یار ہر بار تو جاتا ہوں، جنگ بدر میں بھی گیا، جنگ احد میں بھی گیا، جنگ خیبر میں بھی گیا، سب میں جا رہا ہوں یار، اس بار اگر نہیں گئے تو کیا ہے؟ میں کوئی ایسا تو ہے نہیں، میں جانا نہیں چاہتا، تو تھوڑا یار چلے جائیں گے یار، اس بار تھوڑی فصل اچھی ہوئی، تھوڑا مینجمنٹ بھی کرنا، ورنہ سب خراب ہو جائے گی یار، چلے جائیں گے، اس بار اگلے سال چلے جائیں گے۔ تو وہ مال کے چکر میں پھنسے رہے اور نکل گیا پورا وقت۔ مرارہ ابن ربیع یہ ان کے گھر میں ان کے گھر والے آئے ہوئے تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے، مہمان کے بچے ہوتے ہیں، بھتیجی آ گئی، بانجی آ گئی، بیٹی آ گئی، داماد آ گئے، ہوتے ہیں چھٹیوں میں آتے ہیں، ایسے ہی چھٹیوں میں پورے گھر میں سب لوگ آ گئے تھے۔ ارے یار مہمان آ کے چلو کچھ وقت ان کے ساتھ گزار لیں، ہر سال تو جہاد میں جاتے ہیں، اس سال جہاد میں نہیں جائیں گے تو کیا ہوا، اس سال جہاد میں نہیں جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے، جنگ بدر میں بھی تو گئے تھے، احد میں بھی گئے تھے، سب میں گئے۔ تو یہ انہوں نے اس وجہ سے یہ جہاد میں نہیں، کوئی بہت بڑی وجہ نہیں، تو حضور صاحب نے بتا دیا، حضور نے فرمایا چلو جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ سمجھے گا۔ کوئی بہانہ نہیں بنا، جھوٹ نہیں بولا ان لوگوں نے بھی، یہ 3 صحابہ کرام نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ تو تینوں کو یہ لوگ لے کر، ان کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ تینوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے سیدھے گھر پہنچے اور ان تینوں کے بارے میں حکم دے دیا کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، دعا سلام نہیں کرے گا، کوئی کچھ بھی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے 3 لوگوں کا۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو تھے نوجوان، یہ 2 بڈھے تھے،
یہ 2 بڈھے تھے، یہ لوگ گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے، میں باہر نکلتا تھا، لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، میں السلام علیکم، کوئی جواب نہیں دے رہا، سب سے آگے بڑھ بڑھ کر سلام کر رہا ہوں، کوئی جواب نہیں دے رہا، ایسا لگتا تھا مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ مدینے کی ہر گلی میرے لیے اجنبی ہو گئی، ہر شہر میں ہر علاقہ میرے لیے اجنبی ہو گیا، ہر گھر میرے لیے اجنبی ہو گیا، میں جدھر جاتا لوگ مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ کہ میرے پر میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، اللہ میرے پر رحم کر، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی میں جاتے تھے تو حضور کے پاس بیٹھ جاتے تھے جا کے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر دیں، تو اب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن حضور کی طرف نگاہ ہے کہ حضور دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، حضور خالی دیکھ لیں ایک بار، آنکھوں سے آنکھیں ملا لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظریں نہیں ڈال رہے، دیکھ نہیں رہے۔ اب سوچئے کیا بیتی ہوگی حضرت کعب کے اوپر کہ ایک وہ شخص جس کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے نظریں پھیر لیں، غلطی خود ہماری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ حضرت کعب جب دیکھتے تو حضور منہ گھما لیتے تھے اور دل پر چھری چلتی تھی، لیکن حضور رحمت للعالمین تھے، کعب کو دیکھا کرتے تھے، جب کعب نماز میں ہوتے تھے تو پیچھے بیٹھتے تھے، کعب کو دیکھ رہے، اللہ کعب کے لیے کچھ کر دے، اللہ کچھ کر دے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو جو سزا دیتا ہے تو ان سے ایک معافی کی امید بھی لگا لیتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے معافی مانگیں گے، آ کے سزا ضرور دے رہا ہے کہ اسے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے باپ کی کہ بچوں کو سزا دینا مطلب ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب بائیکاٹ تو کر دیا، لیکن دل بے چین تھا کہ میرے یہ صحابی مخلص لوگ ہیں، کوئی منافق نہیں ہے، لیکن ان کے لیے سزا ضروری ہے۔ تو وہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور سلام کا جواب بھی دیتے تھے، کعب بن مالک پریشان ہو گئے، دن مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے، کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں۔ ایک دن اپنے بھائی کے پاس چلے گئے، حضرت قتادہ کے پاس میں، ان کا باغ تھا، باغ کی دیوار پھانگ کے چلے، گیٹ تو کھولتے نہیں، وہ انہیں معلوم ہوتا کہ کعب آئے تو گیٹ ہی نہیں کھولتے، کیوں حضور نے منع کر رکھا تو کوئی بات نہیں کرے گا۔ چلے گئے جنگلہ پھاڑ کے، چھت دیوار پھانگ کے چلے گئے، پہنچ کے جا کے، اے ابو قتادہ میری بات سنو، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ ہے، کیا میں منافق ہوں؟ کیا میں اللہ رسول کا مخلص نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ اے ابو قتادہ جواب دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ قتادہ کچھ نہیں، کیوں منع تھا؟ پریشان ہونے کا، ابو قتادہ تم میرے بچپن کے دوست ہو، تم میرے دوست ہو، میرے ہمراز ہو، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، جواب تو دو، کیا میں مخلص نہیں ہوں؟ حضرت قتادہ کہنے لگے اللہ کے رسول جانتا ہے۔ انہوں نے بھی تو نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ تم کون ہو۔ دیکھیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، صحابہ کرام نے اس کا فالو کرنا شروع کر، ہو گئے میرے بھائی، ہو گئے چچا میرے، ماموں ہو گئے، خالو ہو گئے، بھائی ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، لیکن اب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت کعب باغ سے واپس آئے، دماغ میں ٹینشن، زبردست ٹینشن کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، میں جہاد میں نہیں گیا، میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ بازار میں گھوم رہے تھے، بالکل دیوانوں جیسے گھوم رہے تھے، دیوانے، کوئی پرسانے حال تو ہے ہی نہیں۔ ایک دیکھا کہ ایک شخص آواز لگا رہا کہ کعب ابن مالک کہاں ہے؟ ارے بھائی مجھے کعب ابن مالک سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا وہ ہے کعب ابن مالک، دوڑتا ہوا آیا، اور یہ مجھے غسان کے عیسائی ہے نا، انہوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہارے لیے پیغام لایا ہوں، غسان عیسائیوں نے، عیسائیوں جو سردار ہے، جو بادشاہ ہے اس کا، تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے، یہ پرچہ۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے وہ پرچہ کھولا، اس میں لکھا تھا کہ دیکھو تمہارے محمد، تمہارے دوست نے تم کو بھگا دیا، اس نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہارے ساتھ بے وفائی کر دی، تو ہمارے پاس چلے آؤ، تو ہمارے پاس چلے آؤ، تمہیں بہت عزت سے نوازیں گے، بہترین مرتبہ دیں گے، بہت پد دیں گے، جو تم کہو گے وہ عہدہ دے دیں گے، ہم ہمارے پاس چلے آؤ۔ کعب بن مالک وہاں رونے لگے کہ اللہ میں اتنا گر چکا ہوں، کافی میرا سودا کرنے لگے کہ اس مقام پر آ چکا ہوں، کیا میں، کیا ابھی تو اتنا ناراض ہو گیا مجھ سے
کہ ابھی تو اللہ کے نبی تو ناراض تھا مجھ سے، اب تو بھی اتنا ناراض ہو گیا کہ کافر میرے ایمان کا سودا کرنے لگے، مجھے بلا رہے ہیں، مجھے دعوت کفر دے رہے ہیں، اللہ مجھ پر رحم فرما، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اسی حالت میں رونے کا غصے میں تندور میں وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا، تندور میں پھینک دیا، اتنا گر گیا ہوں میں، اتنا یہ مقام آ گیا میرے لیے۔ پریشان حال ہے، رو رہے، کوئی پرسا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ 40 دن گزر گئے، حضور نے فرمایا کعب ابن مالک سے اور ان تینوں سے کہہ دینا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھا دیا گیا اور سختی کر دی گئی، سختی کر دی کہ ان کی بیویوں سے کہنا کہ علیحدگی اختیار کر لو۔ تو وہ خبر دینے والا آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو وہ کیا طلاق دے دوں؟ میں طلاق کا نہیں بولا ہے، بس الگ ہونے کو بولا ہے کہ اب تم ان کے قریب نہیں جاؤ گے۔ حضرت مرارہ ابن ربی ان کی بیوی آئی، حضور کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، چل بھی نہیں پاتے صحیح سے، دکھتا نہیں ہے صحیح سے ان کو، میں پکڑ کر لے جاتی ہوں تب چلتے ہیں، ان سے الگ ہو جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ اب سوچئے ایسا شخص جہاد میں نہیں گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہیں، یہ کنڈیشن ہے کہ چل نہیں پاتے، ان کو صحیح سے دکھتا نہیں ہے، جہاد ان پر بھی فرض تھا کہ جانا پڑے گا تمہیں، تم نہیں گئے تو اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا الگ رہنا ان سے، تعلقات نہیں بننا چاہیے تمہارے ان سے، ٹھیک ہے۔ کعب ابن مالک کے دوست لوگ آئے کہنے تم بھی جا کے چاہو تو لگوا لو جا کے حضور سے درخواست کہ اپنی بیوی سے علیحدہ نہیں رہ سکتے، مجبوری ہے۔ کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، پھر میں نوجوان ہوں، ایسا نہ ہو مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، اور اتنے بہت پریشان ہیں مجھے، بس اسی رہنے دو۔ تو دنوں رات روتے رہتے تھے، کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ہلال ابن امیہ ان کی بیوی کہہ رہے اللہ نے کیا ان سے الگ کرو گے؟ یہ تو دنوں رات رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، لال پڑی ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لوگ، یہ دونوں صحابہ کرام، کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہوگا، میں کیا کھاؤں کیا پیوں کہاں جاؤں، نہ ہلتے کچھ بھی نہیں، دن رات رو رہے، یہ حال تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ان سے رشتہ توڑ لیا، وجہ جہاد میں نہیں گئے تھے۔ کیا ان کے بس یہی رونا ہے، رونا پیٹنا، دن رات سجدے میں پڑے، دن رات اللہ کے رو رہے، کعب بن مالک کا حال بھی دیوانوں جیسا ہے، بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، پاگل بنے، دیوانے بنے کہ میرا اللہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا، یہی بس فکر ہے کہ کسی میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ 40 دن گزر گئے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا۔ 50 دن ہو گئے، 50 دن پورے ہو گئے، تقریباً 2 مہینے گزر گئے، تو دیا 50 دن بہت بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 50 دن ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت میں تقریباً حضرت جبریل علیہ السلام آئے، وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی مغفرت فرما دی ہے، یہ آیت سنا دو جا کے ان کو، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ وہ 3 لوگ جو تھے ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ تو ان کی بیوی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کہ جاؤں، ابھی چلی جاؤں، سب کو خوشی ہو رہی تھی، یہ میٹر اتنا اہم تھا، سب کو معلوم تھا کہ ابھی جاؤں، بتا دوں جا کے کہنا مدینے میں ابھی صبح ہو جائے گی، 3-4 بجے رات میں ابھی صبح ہو جائے گی، سب جاگ جائیں گے، نہ کوئی مارے خوشی کا سوئے گا نہیں۔ اب وہ اللہ کر کے صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیت جبریل علیہ السلام رات میں لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اب صحابہ کرام دوڑ پڑے، کعب بن مالک کے پاس دوڑ پڑے، اتنا سنا بھاگے، مارے مطلب صحابہ کرام کو بھی خوشی ہو رہی میرا بھائی معاف کر دیا گیا، بڑے خوشی مارے پاگل ہو جا رہے۔ تو جسے دیکھو چاہ رہا سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں، اب کسی کو ایک کے سمجھ میں نہیں آیا، ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ گیا، ارے کعب ابن مالک تیری مغفرت ہو گئی، تجھے معاف کر دیا اللہ کے نبی نے، لے سب سے پہلے میں نے بتا دیا،
اب حضرت کعب بن مالک نے دیکھا سنا، ارے میری مغفرت ہو گئی، وہیں سجدے میں گر پڑے، رو رو کے برا حال مارے، خوشی کے پاگل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً مسجد نبی میں دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، جیسے پہنچے وہاں جا کے حضرت ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ السلام علیکم، کہ میں اس صحابی کو بھولوں گا نہیں کبھی، مجھے اس خوشی میں جو خوشی ہوئی تھی، مجھے سلام کیا تھا 50 مہینے کے دن کے بعد کسی نے، میں بھول نہیں سکتا، ان کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا میں۔ پھر حضور کے پاس پہنچے تو اللہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ میں نہیں، اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ مدینے کے مطلب مسجد کے اندر نعرے تکبیر، ہاں خوشیوں کا جشن متواں ہو گیا، ان کو بھی خبر دی گئی، ان دونوں کو بھی، کہ اللہ نے تمہاری بھی مغفرت فرما دی، وہ دونوں بھی خوشی کا عالم۔ اب روایت میں آتا کہ یہ جو دو چلانے والے جو لوگ تھے، یہ دو لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے چلانے کے لیے، پہلے میں آواز دوں گا، پہلے میں خبر دوں گا، پہلے میں خبر دوں گا۔ روایت میں آتا کہ ایک ابو بکر تھے، دوسرے عمر تھے، کہ کسی طرح سے میں یہ خوشخبری سب سے پہلے کعب بن مالک کو میں دوں گا۔ کوئی سب دیکھتے تھے پاگل ہیں لیکن کچھ نہیں بول سکتے، کہ یہ لوگ پاگل دیوانوں سے گھوم رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، کعب بن مالک باہر نکلتے کوئی سلام کر رہے ہیں، سب کو کوئی جواب نہیں دے رہا، سب کو معلوم تھا، اور سب بے چین تھے اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے۔ اور جیسے ہی مغفرت اپنے بھائی کے اعلان کا ہوا، مدینے کے ہر آدمی خوشی سے جھوم اٹھا کہ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ ایسی زبردست توبہ، صرف ذرا سی لاپرواہی تھی، کوئی بہت بڑا انہوں نے بظاہر کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کہ جہاد کا انکار نہیں کیا تھا۔ حضرت مرارہ ابن ربی اتنے بڈھے تھے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ میں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہوں قضاء حاجت کے لیے، پھر بھی جہاد میں نہیں گئے، اس لیے ناراض ہیں، اسے ناراض ہیں۔ تو ایسا حالانکہ ان کے پاس آپشن تھے، جھوٹ بول دیتے، جھوٹ بول سکتے تھے، بچ سکتے تھے، کوئی بھی بہانہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، اور 80 منافقین نے یہ بہانہ بنایا تھا، حضور نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، جاؤ، وہ کھا پی رہے، موج ہو رہے، موٹے ہو رہے، مر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے، نہ ان کا آسمان روتا ہے نہ زمین۔ یہ صحابی رسول 3 لوگ تھے جنہوں نے ایک مثال قائم کر دی، سچ بولا حضور کے سامنے، کچھ بھی ہو جائے اپنی غلطیوں کو چھپائیں گے نہیں، حضور کے سامنے چھپائیں گے نہیں، پیش کر دی، اللہ نے ان کا حل نکال دیا، اور ایسا حل نکالا قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ حالانکہ ان کے پاس وقت تھا کہ اگر یہ تینوں چاہتے تھے اکٹھی ہو جاتے اور ایک ایسی تنظیم بنا لیتے کہ اب ہم بغاوت پر اتر آئیں، کہ بھائی صاحب ایک بار جہاد میں نہیں گئے تو ہمیں بغا دو گے، ایک بار جہاد میں نہیں گئے ہمیں تم نے بائیکاٹ کر دیا، پورا گروہ بنا لیں گے منافقوں کے ساتھ ملا کر، ایک منظم سازش بنائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کمیٹی بنائیں گے اور کہیں گے کہ ابھی انہیں حکومت صحیح سے چلا نہیں پا رہی ہے، یہ انصاف نہیں کر سکتے، کچھ بھی بہانے بنا سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ انہوں نے ہماری محنتوں کا انکار کر دیا، جنگ بدر میں ہم شریک رہے، جنگ احد میں ہم شریک رہے، جنگ خیبر میں ہم شریک رہے، ہر جنگ میں ہم ان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے، اور ذرا سی ہم نے کیا کر دیا؟ ارے ایک جنگ میں 10,000 تقریباً گئے تو ہیں لوگ، ہم ایک نہیں گئے تو کیا تم ہار گئے؟ کچھ نقصان ہو گیا تمہارا کیا؟ تو یہ آدمی، ان کے پاس سنہرا موقع تھا، اور اوپر سے غسانی عیسائی نے جب ان کو آفر کیا تو اور چانس بن گیا، تو پوری فوج تیار ہو جاتی کہ اب تک حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ ہم ایک محاذ کھولیں گے ہم، اور جگہ جگہ بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے ماننے ان کی کوئی حکم نہ مانے تو اسے بھی لوگ بھگا دیتے ہیں، پورا ان کے پاس چانس تھا، عمارت سے بغاوت کا ایک بار پورا چانس تھا۔ لیکن وہ صحابی رسول اللہ ان کے دلوں کو جانتا تھا کتنے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جیسی جیسی سزا دی گئی، امتحان سے گزارا گیا، اس امتحان سے 100% گزرتے چلے گئے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں لایا، کبھی اوپر اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہا، کبھی یہ نہیں احساس ہوا کہ حضور نے یہ غلط کیا ہے، سچ بولا تو بھی سزا مل گئی، یہ کہہ سکتے تھے کہ سچ بولا سزا مل گئی، کبھی بھی انہوں نے اپنے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہونے دیا کہ حضور نے غلط فیصلہ کیا۔
اپنی غلطی پر دن و رات روتے رہے کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو کیسے گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں میل دور گرمی میں چلے گئے اور ہم سے ہمارے گھر نہیں چھوٹے، وہاں پیاس کے لیے تڑپتے رہے حضور، ہم سے ہمارے بچے نہیں چھوٹے، ہم سے اپنا گھر بار نہیں چھوٹا، ہم سے سایہ نہ چھوٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبا ہو کر واپس آ گئے، تو ہمارے جینے کا کیا فائدہ؟ یہ احساس ان کو کھایا جا رہا تھا کہ ہماری تو کعب بن مالک نے فرمایا میں نے اپنا ساری پراپرٹی میں نے وقف کر دی. حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، پوری پراپرٹی جو ہے فی سبیل اللہ مت توڑو، ساری جائیداد، ایسا نہ کرو، دقت میں آ جاؤ. فرمایا آدھی کر دیتا ہوں. نہیں آدھی بھی نہ کرو، دقت میں آ جاؤ گے. ٹھیک ہے 25%، ٹھیک ہے 25% تم جو ہے فی سبیل اللہ کر دو. وہ باغ ہلال ابن امیہ کا جو باغ تھا جس کی فصل پیداوار کی وجہ سے وہ جہاد میں جانے سے رک گئے تھے، پوری فصل انہوں نے فی سبیل اللہ کہہ دی، خیرات کر دی. کیا ایسی فصل جو ہمیں اللہ کے راستے سے روک دے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اے ایمان والو یہ مال و دولت تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہیں اس کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے کہ دیکھو تم ان سے محبت کرتے ہو یا مجھ سے محبت کرتے ہو. یہ آزمائش تھے. اور وہ صحابہ کرام جیسے ہی انہوں نے احساس ہو فوراً پورا کا پورا فی سبیل اللہ چھوڑ دیا. نہیں چاہیے ایسی دولت، نہیں چاہیے ایسا پیسہ، نہیں چاہیے ایسی عزت جو اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہو، ایسی چیزیں نہیں چاہیے. اللہ کے رسول کی غلامی ہی میں سب کچھ ہماری زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی ہماری عزت ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کی بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ آسمان سے فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ دنیا میں ان کو بشارت دے دو جا کے خوشخبری توبہ قبول کرنے. حضرت کعب بن مالک اس وجہ سے اور روتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ میں مر گیا تو کیا ہوگا اس حالت میں 50 دن کے اندر میں مر گیا تو میں تو اس حالت میں مروں گا کہ میرا نبی مجھ سے ناراض تھا، میری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، یا خدا نخواستہ حضور کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا. کہ جب یہ ہم لوگ سنتے تھے، یہ سوتے تو دہاڑے مار مار کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کہ اے میرے نبی کی اللہ حفاظت فرمانا، ان کی عزت، ان کی عمر لمبی کر دینا، ایسا نہ ہو مجھے معاف نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو جائے تو میرا تمہیں دنیا میں دنوں رات دھکے کھاتا پھروں گا میں. یہ احساس تھا ان کو اندر کہ ایک دونوں پہلو سوچے انہوں نے کہ اس سے میں مر جاؤں تو میرا کیا بیتے گی، کہ اگر ہم سے اللہ کا رسول ناراض ہو اور ہم مر گئے تو سوچے آج ہمارا انجام کیا ہوگا. ہم نے کبھی اس بارے میں تصور کیا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اللہ کا رسول ناراض ہے تو ہوا کر ہمیں کیا زندگی.